السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تین اہم اور ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ ابھی مجھے خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ سید عبد الجلیل صاحب قبلہ دامت برکاتہم خطیب و امام مسجد عبدالسلام کے صاحبزادے حضرت مفتی سید عنایت رسول صاحب کا فون آیا تھا اور کافی دیر میری بات ہوئی۔ انہوں نے بڑی دعاؤں سے نوازا مجھے اور حضرت کا سلام بھی مجھے پہنچایا کہ حضرت سید عبد الجلیل صاحب قبلہ دامت برکاتہم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور حضرت نے آپ کو فتح کی مبارکباد دی ہے، چونکہ حضرت جو ہے پورا اپڈیٹ تھے اور دیکھ رہے تھے اس کی مکاری۔ اب ذرا بتاؤ، اتنی بڑی شخصیت حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ اور ایک عرصے دراز سے ممبئی میں امام ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم ہے، تو میں یہی تو عرض کر رہا تھا جو لوگ شروع سے اپڈیٹ تھے وہ ساری مکاریوں کو سمجھ رہے تھے۔ اب کچھ آئے آدھا ادھورا دیکھے یا صرف اسی طرف کا دیکھے تو وہ ان کے دھوکے کو سمجھ نہیں پائے، لیکن اب کافی حد تک لوگوں میں سدھار آیا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کی جو لاسٹ ویڈیو ہے اس کے ہر کمنٹ کو میں پراپر پڑھ رہا ہوں اور بعض جگہوں پر میں جواب بھی دے رہا ہوں، لیکن بیکار کے کمنٹ نہ کریں۔ دعوت اسلامی کے بارے میں کیا خیال ہے، سنی دعوت اسلامی کے بارے میں کیا خیال ہے، فلاں مولانا کے بارے میں کیا خیال ہے، سوال و جواب نہیں کر پاؤں گا میں، آپ ویڈیو سے ریلیٹڈ بات کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور بہرحال بعض جگہوں پر میں رپلائی بھی دے رہا ہوں اور ہر کمنٹ کو لائک کر رہا ہوں۔ بیڈ کمنٹ جو رافضیوں کے آ رہے ہیں تو میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں۔ تو خدا را میں گزارش کروں گا کہ آج کی ویڈیو کو ضرور یکسو ہو کر بیٹھیں، دل جمعی کے ساتھ بغور دیکھیں، اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو خواب غفلت سے نکالیں گی اور حقیقت سے ہمکنار کریں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اہل سنت کے اندر اہل سنت میں جو مسائل کو لے کر اختلاف ہیں، جن بھی لوگوں سے، وہ کسی مدرسے کا معاملہ ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی تحریک ہو، کوئی انجمن ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی مکتب ہو یا کوئی جامعہ ہو، تو ان مسائل میں آج کے بعد ڈسکس نہیں کروں گا۔ میرا خاص نشانہ رافضیت، نام نہاد مولائیت اور اہل بدعات ہے۔ اب رہا دیگر فرقہ باطلہ، تو ان پر علماء کرام میں دیکھ رہا ہوں، نوجوان علماء بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ لکھ رہے ہیں، ویڈیوز، مناظرے، ڈیبیٹ وغیرہ ان کے چل رہے ہیں، تو آپ حضرات ان سے استفادہ کریں۔ میرا خاص ٹارگیٹ اب رافضیت ہے اور انہی کا جھٹن کھانے والے نام نہاد سنی، یہ حرام زادے، یہ بدعاتی، یہ قبروں کی تجارت کرنے والے، یہ نام نہاد مولائی، ان خبثاء کا طبیعت سے رد کرنا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ یاری کہ جو اعتراضات ہیں ایمان شیخین پر، ان کو کوڈ کر کے میں ان کے جوابات دوں گا۔ ابھی میں ایکچولی کل سفر پہ جا رہا ہوں اپنے وطن، کچھ کاروبار کے سلسلے میں، تو مجھے وہاں وقت لگے گا، پھر وہاں سے ریٹرن آؤں گا، پھر انشاءاللہ وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور میں کل نلہ یاری کے آپریٹر جس نے میرے بچے کو فوٹو شاپ کے ذریعے لیڈیز بنایا تھا، اس حرام زادے کا نمبر، جعفر کاظمی ولد الزنا کا نمبر اور ببوا ولد الزنا کا نمبر، اور وہ حیدرآباد کا کان صاف کرنے والا ہے نا، خنزیر کا بچہ شہباز، اس کا نمبر، نجیس العین کا نمبر، اور وہ جو لکھنؤ کا چرسی بیٹھا ہوا تھا ارشد کا نمبر، اور وہ کون سا غدیری تھا بنگلور کا، اس کا نمبر۔ میں نے دیکھو لائیو میں اس دن عدنان کا نمبر دیا تھا، تو پلیز آپ یہ ان سب کے نمبر ان کے پاس پہنچائیں تاکہ ان کے نمبر میں گروپ سے عام کروں، اس چینل سے عام کروں۔ کیوں عام کروں گا؟ آپ ان کو فون لگا کر کہیں گے کہ بھائی اس کی تو دھوکے بازی ہم نے سمجھ لی، اس نے کیا کیا، میوٹ کیا، اسکیپ کیا، ویٹنگ روم کے اندر سے لیا نہیں لیا تو پھر ڈسکنیکٹ کیا، یہ ساری چیزیں ہم سمجھ چکے ہیں۔ اس کو راضی کرو مفتی کلیم حنفی سے مناظرے کے لیے ایمان شیخین پر، نلہ یاری کو راضی کرو، پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ 13 تاریخ گزر گئی تو میں نے عرض کیا نا کہ 13 تاریخ کو نہ اللہ نے مقرر کیا، نہ رسول اللہ نے، نہ ائمہ طاہرین نے، نہ اہل البیت نے، نہ صحابہ کرام نے، نہ ائمہ مجتہدین نے، نہ سلف صالحین نے، کس نے مقرر کیا تھا؟ تم نے ہماری سہولت کے حساب سے کیا تھا تو تم نے مکاری کی تو نہیں ہو پایا۔ ہماری لنک پر آ کر کرو ایمان شیخین پر مناظرہ، میں خود مناظرہ کروں گا، اور مناظرے کے دن میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت عالی شان لائبریری میں کتب کے بیچ میں بیٹھا رہوں گا، اور فون والی کتابیں بھی نہیں دکھاؤں گا، باقاعدہ اصل کتابیں کیمرے کے اندر دکھاؤں گا،
لیکن مناظرہ نلہ یاری ہی کرے گا، ایمان شیخین پر ہی کرے گا، نامزد تکفیر ہی کرے گا۔ کوئی شرط، کوئی لنک، کوئی پوسٹر بازی، کوئی ویڈیو بازی اب میری طرف سے تو ہونے والی ہے نہیں۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے پلے بھونک رہے ہیں، تو ان کے بھونکنے کا جواب دینا تو بے وقوفی ہے یار۔ اب دیکھا نہیں آپ نے نجیس العین کو سننے والے 4 لوگ ہیں، چوتھا میں ہی تھا، اور وہ بھی بیٹھا رافضیوں کی گود میں جا کے، وہ حقلا آ آ آ آ تو 10 بار بولتا ہے، وہ گالی دیتا ہے، گالی، ارے دیتا ہوں رے گالی، اور زیادہ دوں گا۔ اللہ و رسول کے دشمنوں کو، صحابہ پہ بھونکنے والوں سے کیا محبت کرنا؟ سیدنا امیر معاویہ کے پتلے جلانے والے، ان کی ماں پر تہمت لگانے والے، ان سے کیا تعلق رکھنا ہے مجھے؟ اور ایک بات میں بتا دوں، میں نے میرا نمبر 9820 672 770 بند کر دیا۔ ایک پرائیویٹ نمبر تھا، وہ بھی غلطی سے عام ہو گیا تھا، کچھ لوگوں میں چلا گیا تھا، وہ بھی بند کر دیا۔ میں 9820 672 770 کبھی کبھی آن کرتا ہوں، اور اس وقت کوئی کال آتی تو اٹھا کر بات کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ ہے تو جواب دیتا ہوں۔ پھر سامنے والا اگر اپنی تربیت کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر میں تھوڑی چپ رہوں گا یار، تو پھر میں بھی اس حساب سے جواب دیتا ہوں، جس کو برا لگے 100 بار برا لگے۔ تو بہرحال اب مجھ سے رابطے کی کوئی صورت نہیں، بس اس ویڈیو کے کمنٹس کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ بھی 1-2 دن دیکھوں گا، بعد میں بھی دھیان نہیں دے پاؤں گا۔ اور میں نے ایک نیا آج پرائیویٹ نمبر لیا ہے، جو گنتی کے چند ہی لوگوں کے پاس ہے، بالکل خاص لوگوں کے ساتھ، اور ان کو تاکید ہے کہ آپ اپنے خاصوں کو بھی بالکل نہ دیں، اس کو پرائیویٹ ہی رہنے دیں۔ اور اسی سے میں یہ واٹس اپ چینل چلا رہا ہوں۔ میں صرف واٹس اپ چینل چلاتا ہوں، یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ میں نہیں کرتا، نہ مجھے آتا ہے، نہ انسٹاگرام میں چلاتا ہوں، نہ اور کچھ چلاتا ہوں، وہ سب ہماری ٹیم کے بچے کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہی عرض کرنا ہے کہ میں نمبر دوں گا، آپ حضرات ان سب لوگوں کو زچ کر دینا، اتنے فون کرنا، خاص طور سے وہ کان صاف کرنے والے کو، اگر حیدرآباد میں آپ کے آس پاس ہو تو جا کر اس کی طبیعت وغیرہ پوچھ کر آؤ یار۔ جو اس طرح بھونکتا ہے علماء پر، صحیح النسب سادات کرام پر، حضرات صحابہ کی مبارک جماعت پر، کبھی خیریت ناپ کے آ جاؤ اس کی۔ اب ببوا تو سالہ پاجامہ آدمی ہے، اتنا بے غیرت ہے، چکنا گھڑا ہے، اس پہ جتنا پانی ڈالو بہہ جاتا ہے، رکتا ہی نہیں اس پہ پانی، بہت بے غیرت آدمی ہے۔ تو میں کل سب کے نمبر شیئر کروں گا۔ اور دوسری بات، آج حضور مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنا کا یوم ولادت تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے پیدائش کے انگریزی اور اردو سال، اور وفات کے انگریزی اور اسلامی سال، اور ان کے عمر شریف کی نسبت سے آپ حضرات تنظیم کا تعاون کریں، تاکہ اپنی خانقاہ بنے اور مجاہدین تیار ہوں، دین کا درد رکھنے والے، دین کو فروغ دینے والے تیار ہوں۔ آپ نے جو رمضان میں تعاون کیا، بقرعید میں موقع بموقع، جمعہ آپ جو نفلی صدقات دیتے ہیں، ساری رقم جمع ہو رہی، تاکہ سب سے پہلے جگہ لی جائے، اور جگہ ایک ہی بار لینا ہے، بڑی لینا ہے، مستقبل کا سوچ کر لینا ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ بڑے پیمانے پر دین کا کام ہو۔ تو آپ 1892 یا 1310 روپے، یا پھر وصال کی تاریخ 1981 یا 1402، یا عمر شریف 92 ہے تو 1192، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو تو 22 ذی الحجہ کی نسبت سے 22 روپے ہی دے۔ آپ کا 1 روپیہ بھی سنیوں کا، صرف خالص سنیوں کا، میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، اور میں ہر سنی سے محبت کرتا ہوں۔ بیکار کے کمنٹ کرتے ہیں فلاں، دیکھو جو بھی سنی صحیح العقیدہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، چاہے وہ میرے پیر کا مرید ہو یا نہ ہو۔ پیر کا مرید ہونے سے محبت نہیں ہے، خدا کی قسم میری دوستی دشمنی کا جو معیار ہے وہ اللہ و رسول سے۔ بہت فیکٹ بات کرتا ہوں میں یار، اتنی فیکٹ بات کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ کی جو زبان سخت ہے، دل نرم ہے، دل میں میل کچیل، گندا پنا، نجاست، خباثت اور اس طرح کی شرارتیں دماغ کے اندر، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سب کرتا ہی نہیں میں۔ جو ہے ایک دم سیدھا سیدھا اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے کا، دل میں رکھنے کا نہیں، ذرا بھی نہیں رکھنے کا، ہے نا۔ تو میری محبت اللہ و رسول کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل البیت کے لیے، اولیاء کرام کے لیے، جو اولیاء اللہ پر بھونکے، ہے نا، جو صحابہ پر بھونکے، جو اہل بیت پاک پر بھونکے، جو انبیاء علیہم السلام کی مقدس جماعت پر بھونکے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو چاہنے والے حضور مفتی اعظم کے نام سے ضرور تعاون کریں خانقاہ کے لیے۔ آج شب جمعہ ہے، بہت مقدس شب ہے، جمعہ کے دن کو نبی کریم نے ہفتے کی عید کہا ہے، اس دن بھی آپ جتنا ممکن ہو اپنے مرحومین کے لیے، مشائخ کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، بگڑے کام سنوارنے کے لیے خانقاہ میں ضرور تعاون کریں۔ بس اب عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ اس گروپ سے ہم دلائل و برائن کے دریا بہا دیں گے ایمان شیخین پر اور عظمت صحابہ کے حوالے سے۔
چینل سے جڑے رہیے، احباب کو جوڑتے رہیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔